السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے بلال بیگ کا لال کیک۔ میں پرائمری اسکول سے گھر کی طرف بھاگا اور سیدھا امی کی گود میں گھس گیا۔ میری کلاس میں کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا بیٹا؟ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ امی نے محبت سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وقفے کی چھٹی میں ایک لڑکا زور سے چلایا، بلال بیگ، بلال بیگ، اتنا بڑا لال بیگ! کیا میں لال بیگ ہوں امی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بالکل نہیں جان۔ امی نے مجھے دلاسا دیا، یہ تو بس ایک قافیہ ہے۔ وہ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں نے ناک منا بنا کر کہا، ٹھیک ہے، میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، تم بھی اس مذاق کا حصہ بن جاؤ گے۔ امی مسکرا کر بولی، وہ کیسے؟ کیک کے ذریعے۔ امی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کیک کے ذریعے؟ میں حیران تھا۔ ہاں، بلال بیگ کا لال کیک ہم اب بھی بناتے ہیں، اور جلدی ہی ہمارا باورچی خانہ چاکلیٹ، ناریل مکھن اور بادام کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور جب کیک لال ہو گیا تب امی نے اس کو جلدی سے نکال لیا۔ تمہاری کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ امی نے سوال کیا۔ کہ 33۔ میں جلدی سے بولا، تو پھر ہم اس کا 28 ٹکڑوں میں کاٹیں گے، ایک ہر بچے کے لیے، ایک پرنسپل صاحب کے لیے اور دو ہم دونوں کے لیے۔ کل تمہارے ساتھ اسکول جائیں گے اور تمہارے ٹیچر سے بات کریں گے، اور جب وقفہ ہوگا تو وہ تمام بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے بلائیں گے، اور ایک ایک بچہ آتا جائے گا اور کہتا جائے گا، بلال بیگ، بلال بیگ، ہمیں بھی دو لال کیک۔ پھر تم ایک ایک کیک اٹھاؤ گے اور اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہو گے، میں تمہارا دوست بلال بیگ، یہ رہا تمہارا لال کیک۔ اور پھر اس سے اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ تب سے سب بچے مجھے چڑھانا بھول گئے، اور میں اکثر یہ سنتا تھا، بلال بیگ کب لاؤ گے لال کیک؟ میں بعض موقعوں پر کیک بنوا کر لے گیا۔ اس طرح سے میرا مذاق اڑانے والے میرے دوست بن گئے۔ دوستوں، کسی کے مذاق اڑانے سے چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے مذاق اڑانے سے چڑھنے لگیں تو ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔